السلام علیکم۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں سورۃ المزمل کا ترجمہ دیکھیں گے، جس میں سورۃ المزمل میں 20 آیات ہیں۔ چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل، اے اور لپیٹ کر سونے والے، یعنی اے کپڑے میں لپٹنے والے، یعنی جب ہمیں موت آئے گی تو ہم لباس جو پہنیں گے یہ اس کپڑے کی بات ہے۔ یا ایھا المزمل، اے اور لپیٹ کر سونے والے۔ قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل قیام کرو رات کو، الا مگر، قلیلا کم، قم اللیل الا قلیلا رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم، یعنی کہ تہجد کی نماز۔ نصفہ او انقص، نصفہ کا مطلب ہوتا ہے آدھا اس کا، او انقص یا کم کرو، منہ اس سے، قلیلا تھوڑا سا، یعنی کہ تہجد کی نماز پڑھو، یعنی کہ رات کا آدھا حصہ سونا، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لیں، یعنی کہ جب ہم عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں اس کے بعد جو تہجد کے وقت جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو یہ آدھا حصہ ہم نے سویا رات کا، تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم، یعنی کہ تھوڑا سا، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لیں۔ او زد، او یا زد زیادہ بڑھا دو، علیہ اس پر، ورتل القرآن اور آہستہ آہستہ پڑھو قرآن کو، ترتیلا آہستہ آہستہ پڑھنا۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس پر بڑھا دیں اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھا کریں۔ انا بے شک، انا بے شک ہم، سنلقی عنقریب ہم ڈالیں گے، علیک آپ پر، قولا بات، ثقیلا بھاری، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یقیناً ہم تجھ پر بہت بھاری بات عنقریب نازل کریں گے۔ انا بے شک، ناشیات اللیل رات کا اٹھنا، یعنی کہ جو ہم رات کا اٹھتے ہیں تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، ہیا وہ، اشد زیادہ سخت ہے، یعنی کہ زیادہ شدید ہے، کیونکہ اس وقت ہمیں بہت زیادہ نیند آ رہی ہوتی ہے تو اٹھنا مشکل ہوتا ہے، تو اسی لیے کہا جا رہا ہے ہیا اشد، وہ زیادہ شدید ہے، یعنی کہ زیادہ مشکل ہوتا ہے اٹھنا، وطئن کچلنے میں، واقوام اور زیادہ درست ہے، قیلاً بات میں۔ ان ناشیات اللیل ہی اشد وطئن واقوام قیلا، بے شک رات کا اٹھنا دل جمعی کے لیے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بہت درست کر دینے والا ہے، یعنی کہ ہم اللہ کے سامنے اپنی بات تفصیل سے بیان کر سکتے ہیں۔ تہجد کے وقت صرف ہم اور اللہ ہی ہوتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اس وقت تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے۔ انا بے شک، لاکا آپ کے لیے یا تیرے لیے، انا لکا بے شک آپ کے لیے، فی النہاری دن میں، سبحً مصروفیات ہیں، طویلاً لمبی، یعنی کہ جب دن ہوتا ہے تو ہمارے پاس بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں۔ انا لک فی النہار سبحً طویلا، یقیناً تجھے دن میں بہت شغل رہتا ہے، یعنی کہ بہت سے کام ہوتے ہیں۔ وَاذْکُرِ اسْمَ رَبِّکَ، وَاذْکُرِ اسْمَ اور ذکر کرو نام کا، ربک آپ اپنے رب کے، یعنی کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، وَتَبَتَّلْ اور منقطع ہو جاؤ، الیہ اس پر، تبتیلا منقطع ہو جانا، یعنی کہ کٹ جانا، یعنی کہ اللہ کے نام کے لیے کٹ جاؤ۔ وَاذْکُرِ اسْمَ رَبِّکَ وَتَبَتَّلْ الیہ تبتیلا، تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام خلائق سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا۔ رب المشرقی، رب ہے مشرق کا، یعنی کہ مشرق کا رب ہے، والمغربی اور مغرب کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مشرق اور مغرب دونوں کا رب ہے۔ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا مگر،
ہوا وہ، فاتخذہ بس آپ بنا لو اس کو، وکیلا کارساز، رب المشرقین و رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، مشرق و مغرب کا پروردگار جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بنا لیں۔ وَاصْبِرْ اور صبر کرو، اللہ اس پر، ماں جو، یاکلون وہ کہتے ہیں، وَاہْجُرْہُمْ اور چھوڑ دو ان کو، ہجرن چھوڑ دینا، جمیلاً اسی طرح، یعنی کہ اچھی طرح خوبصورت طریقے سے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا یَأْکُلُونَ وَاہْجُرْہُمْ ہجراً جمیلا، اور جو کچھ وہ کہیں تو سہتا رہ اور زیاداری کے ساتھ اس سے الگ تھلگ ہو جائے، یعنی کہ الگ ہو جاؤ۔ وَذَرْنِی اور چھوڑو مجھ کو، وَذَرْنِی اور چھوڑو مجھ کو، وَالْمُکَذِّبِینَ اور جھٹلانے والوں کو، اولی النعمتی نعمت والے، وَمَہِّلْہُمْ اور ڈھیل دو ان کو، قلیلاً تھوڑی سی، وَذَرْنِی وَالْمُکَذِّبِینَ اولی النعمتی وَمَہِّلْہُمْ قلیلا، اور مجھے اور ان جھٹلانے والے آسودہ حال لوگوں کو چھوڑ دیں اور انہیں ذرا سی مہلت دیں۔ اِنَّ بے شک، لدینا ہمارے پاس، اِنَّ لدینا بے شک ہمارے پاس، انکالاً بھاری بیڑیاں ہیں، انکالاً و جہیماً اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ لَهُمْ وَطَعَامٌ ذُو غُصَّةٍ وَعَذَابٌ أَلِیمٌ اور کھانے والا اور حلق میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے۔ یوم جس دن ترجف الارض کانپے گی زمین، یوم ترجف الارض جس دن کانپے گی زمین، والجبال اور پہاڑ، وکانت الجبال اور پہاڑ ہوں گے، کثیبا مہیلا ٹیلے بکھرے ہوئے، یعنی کہ پہاڑ ٹیلے کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرا جائیں گے اور پہاڑ مثل بڑی ریت کی ٹیلوں کی طرح ہو جائیں گے۔ اِنَّا بے شک، ہم نے، ارسلنا، اِنَّا ارسلنا بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، الیکم آپ کی طرف، رسولاً رسول، اِنَّا ارسلنا الیکم رسولاً بے شک ہم نے تمہاری طرف بھی تو پر گواہی دینے والا بھیجا، شاہداً گواہ، علیکم تم پر، کما ارسلنا الی فرعون رسولا جس طرح ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا بے شک ہم نے تمہاری طرف بھی تو تم پر گواہی دینے والا رسول بھیج دیا ہے، جیسے کہ ہم نے فرعون کے پاس بھیجا تھا۔ فعصیٰ تو نافرمانی کی، فرعون رسولا فرعون نے رسول کی، فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی۔ فعصیٰ فرعون الرسولا تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی۔ فأخذناہ تو ہم نے پکڑ لیا اس کو، اخذا وبیلا پکڑنا سخت۔ فعصیٰ فرعون الرسول فأخذناہ اخذا وبیلا تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کو سخت وبال کی پکڑ میں پکڑ لیا۔ فکیف تو کس طرح، تتقون تم بچو گے، فکیف تتقون تو کس طرح تم بچو گے، ان کفرتم اگر کفر کیا تم نے، یوم یجعل الولدان جس دن بچوں کو بوڑھا کر دینے والا عذاب ہوگا، شیباً کا مطلب ہوتا ہے بوڑھا کر دینے والا،
فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، تم اگر کافر رہے تو اس دن کیسے پناہ پاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی کہ قیامت کا دن جو بچے ہوں گے ان کو بوڑھا کر دیا جائے گا۔ السماء آسمان منفطر پھٹ رہا ہوگا، بھی اس کے ساتھ آسمان اس کے ساتھ پھٹ رہا ہوگا، کانا ہے وعدہ اس کا مفعولاً ہو کر رہنے والا۔ السماء منفطر به کان وعدہ مفعولا، جس دن آسمان پھٹ جائے گا اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ اِنَّا بے شک ہٰذِہِ یہ تذکرۃٌ ایک نصیحت ہے، یعنی کہ یہ ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء پس جو کوئی چاہے اتخذ بنائے الی ربہ اپنے رب کی طرف سبیلاً راستہ۔ اِنَّ ہٰذِہِ تذکرۃٌ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بے شک یہ نصیحت ہے پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے۔ اِنَّ بے شک ربک تیرا رب یا آپ کا رب، یعلم جانتا ہے، انک بے شک آپ تقوم کھڑے رہتے ہیں، ادنیٰ قریب، من ثلث اللیل 2/3 رات کے، یعنی کہ تہجد کے وقت، رات کا جب آدھا حصہ ہوتا ہے، ونصفہ اور اس کے آدھے حصے میں، وثلثہ اور 1/3 اس کے، وطائفۃ من الذین معک اور ایک گروہ جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے، واللہ اور اللہ یقدر اللیل حساب رکھتا ہے، اندازہ رکھتا ہے رات کا، والنہار اور دن کا، علم جانتا ہے، ان لن تحصوہ کہ ہرگز نہیں تم شمار کر سکتے، فتاب پس پھر آئے گا، علیکم تم پر، یا مہربان ہوگا تم پر، فاقرؤ پس آپ پڑھو، ما تیسر جو آسانی ہے، من القرآن قرآن سے، یعنی کہ آپ قرآن سے سیکھو، علم وہ جانتا ہے، ان سیکون کہ قریب ہوں گے، منکم تم میں سے، مرضی بیمار، وآخرون اور دوسرے، یضربون وہ سفر کرتے ہوں گے یا چلتے ہوں گے، فی الارض زمین میں، یبتغون وہ چاہتے ہوں گے، من فضل اللہ اللہ کا فضل، یعنی کہ وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوں گے، وآخرون اور دوسرے، یقاتلون وہ جنگ کرتے ہوں گے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فاقرؤ پس آپ پڑھو، ما تیسر جو میسر آئے، منہ اس سے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور آپ نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ اور قرض دو اللہ کو، قرض حسناً اچھا، وَمَا تُقَدِّمُوا اور جو تم آگے بھیجتے ہو، لِأَنفُسِکُم اپنے نفسوں سے، یعنی اپنی جانوں سے، لِنَفْسِکُم مِّن خَیْرٍ اس سے بھلائی پاؤ، اس سے بھلائی، تجدہ تو تم پا لوگے اس کو، عند اللہ اللہ کے نزدیک، ہوا وہ، خیر و اعظم بہتر ہے اور بہت زیادہ ہے، یعنی کہ بہت زیادہ بڑا ہے، اجراً اجر میں، واستغفر اللہ تو آپ بخشش مانگے اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، غفور ہے، یعنی کہ بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنیٰ من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار، علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ
وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تسیر منہم وآقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیرا وأعظم اجرا واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ آپ کا رب بخوبی جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کے لوگوں کی ایک جماعت قریب 2/3 رات کے اور آدھی رات کے اور 1/3 رات کے تہجد پڑھتی ہے، اور رات دن کا پورا اندازہ اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم اسے ہرگز نہ نبھا سکو گے، بس اس نے تم پر مہربانی کی، لہٰذا جتنا قرآن پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو اتنا ہی پڑھو۔ وہ جانتا ہے کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے، بعض دوسرے زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی کہ روزی بھی تلاش کریں گے، اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے، سو تم بآسانی جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھو، اور نماز کی پابندی رکھو، اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو۔ جو نیکی تم اپنے لیے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ہم سورۃ المزمل کی تفسیر بھی دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے۔ یا ایھا المزمل اصل میں المتزمل تھا۔ یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ ان آیات کے اترنے کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے میں لپٹ کر لیٹے ہوئے تھے۔ اس خطاب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت لطف و کرم اور محبت کا اظہار ہے، کیونکہ اہل عرب کا طریقہ ہے کہ وہ مخاطب سے نرمی اور محبت سے بات کرنا چاہتے ہوں تو ایسے لفظ سے مخاطب کرتے ہیں جو مخاطب اس وقت کی حالت پر دلالت کر رہا ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو مسجد میں زمین پر لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا مٹی والے اٹھ کھڑا ہو، یعنی کہ حضرت علی کو کہا تھا کہ مٹی والے اٹھ کھڑا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر میں لیٹنے کی وجہ کیا تھی؟ اس میں 3 قول ہیں۔ پہلا یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ جو پہلی وحی ہے کہ نزول کے وقت جب فرشتے نے آپ کو 3 مرتبہ زور سے دبایا تو آپ گھر میں ختیجہ کے پاس آئے اور فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، یعنی کہ جب پہلی وحی آئی تھی۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ عرصہ تک وحی بند رہنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اتری تو آپ نے اس کے متعلق بیان فرمایا میں چلا جا رہا تھا، میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، میں نے نظر اٹھائی تو وہی فرشتہ جو حرا میں میرے پاس آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ میں اس سے ڈر گیا اور واپس آ کر کہا تو اللہ عز و جل نے یا ایھا المزمل سے لے کر والرجز فہجر تک آیات اتارے۔ ان دونوں موقعوں پر زمویلونی کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے کی ملاقات اور وحی کے اترنے سے جو رعب اور خوف طاری ہوتا تھا اس کی وجہ سے آپ کپڑا لپیٹ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے اس بارگاہ کو اٹھانے کے لیے تیار کرنے کی خاطر آپ کو قیام اللیل کا حکم دیا، یعنی کہ تہجد کا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیام اللیل کے ساتھ آپ کو وحی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، چنانچہ جب بعد میں وحی تسلسل اور کثرت سے اترنے لگی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اے چادر میں لپٹ کر سونے والے، سستی اور سونے کا وقت گیا، رات کو قیام کر۔
تیسرا قول یہ ہے کہ قریش مکہ درندوا میں جمع ہوئے اور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ایسا نام طے کرنے لگے جس کو سن کر لوگ آپ کے پاس آنے سے باز رہیں۔ کسی نے کہا کاہن ہے، کچھ دوسرے کہنے لگے کاہن نہیں ہے، کسی نے کہا دیوانہ ہے، اس کی بھی تردید ہوگی، کچھ بولے جادوگر ہے، دوسروں نے کہا جادوگر نہیں ہے۔ غرض مشرکین اس قسم کی بات کر کے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ باتیں پہنچیں تو آپ کو بہت صدمہ ہوا اور اس پریشانی اور غم کی حالت میں آپ چادر لپیٹ کر گئے۔ جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، اور فرمایا یا ایھا المدثر، اے کمبل میں لپٹنے والے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ ان کی باتوں سے بد دل اور رنجیدہ ہو کر چادر لپیٹ کر نہ لیٹ جائیں بلکہ رات کو قیام کریں۔ اس سے آپ میں یہ بارگاہ اٹھانے کی قوت پیدا ہوگی اور ان لوگوں کو باتوں پر صبر کریں اور ان سے اچھے طریقے سے علیحدگی اختیار کریں۔ ابن کثیر نے یہ قول جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسند بزار ہے نقل کیا ہے، مگر اس سند میں ایک راوی بن عبد الرحمن ہے جس کے متعلق تقریب میں ہے متہم بالوضع وقد رمی بالرفض، اس پر احادیث گڑانے کی تہمت ہے اور فضیلت کا الزام بھی ہے۔ اگلی آیت ہے قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کر مگر تھوڑا، رات کے وقت جو قیام کرنا ہے تھوڑا حصہ چھوڑ کر ساری رات کا قیام کر۔ نصفہ لیلہ سے بدل ہے، مگر لیل سے جس سے مراد قلیل استثناء ہو چکا ہے۔ قلیل کا لفظ چونکہ مجمل ہے اس لیے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر جس حصے کا قیام کرنا ہے وہ کتنا ہونا چاہیے۔ فرمایا رات کا نصف قیام کریں یا نصف سے کچھ کم کر لیں یا نصف سے زیادہ۔ اس سورت کی آخری آیت میں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان آیات کے نزول کے بعد رات کی 2/3 کے قریب، رات کے نصف اور رات کی تہائی کے برابر قیام کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نصف سے کچھ کم کا مطلب ثلث اور نصف سے زیادہ کا مطلب 2/3 ہے۔ آگے اس کی تیسری آیت ہے نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات قیام کر یا اس سے تھوڑا سا کم کر، او زد علیہ ورتل القرآن، یا اس سے زیادہ کر لے اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھ۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یقیناً ہم ضرور تجھ پر ایک بھاری کلام نازل کریں گے۔ انا سنلقی علیک، اس آیت میں اور اس کے بعد والی 2 آیتوں میں رات کے قیام کے حکم کی حکمت فرما دی گئی ہے۔ قولا ثقیلا سے مراد وحی الہی ہے جو اترتے وقت بھی باری ہے، ہر کلام اور ہر چیز سے باری ہے، اس پر عمل باری ہے اور اسے تمام دنیا تک پہنچانے کا فریضہ بھی باری ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بلا شبہ رات کو اٹھنا نفس کو کچلنے میں زیادہ سخت اور بات کرنے میں زیادہ درسی والا ہے۔ یعنی رات کا اٹھنا طبیعت پر بہت بھاری اور نفس کو کچلنے میں دوسری تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ واضح رہے کہ جو لوگ زیادہ سے زیادہ جسمانی ایذا برداشت کر لیتے ہیں بے خوبی کی ایذا کے سامنے ان کے حوصلے بھی جواب دے جاتے ہیں۔ یعنی یہ تہجد کے وقت کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارا رب تبارک تعالیٰ ہر رات آسمان پر اترتا ہے، جب رات کا آخری ثلث باقی ہوتا ہے فرماتا ہے کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش درخواست کرے اور میں اسے بخشوں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بلا شبہ تیرے لیے دن میں ایک لمبا کام ہے۔ یعنی کہ دن کے وقت ہمارے پاس بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ وَاذْکُرِ اسْمَ رَبِّکَ وَتَبَتَّلْ الیہ تبتیلا، اور اپنے رب کا نام ذکر کر اور ہر طرف سے منقطع ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو جا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ دن کی لمبی چوڑی مصروفیات سے فارغ ہو کر رات کو خاص طور پر اپنے رب کا ذکر کیا کرو اور ہر کام سے کلی طور پر منقطع ہو کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، جیسا کہ سورۃ الم نشرح میں فرمایا جب تو فارغ ہو
تو محنت کر اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کر۔ اس کا مطلب قرینہ شروع صورت سے آیات کا کا سیاق ہے۔ رب المشرقین مشرقی والمغربی لا الہ الا فاتخذہ وکیلا، مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سو اس کو کارساز بنا لے۔ یعنی مشرق و مغرب کا مالک وہی اللہ ہے، ہر وقت اسی کا ذکر کرو، عبادت بھی اسی کی کرو اور بھروسہ بھی اسی پر رکھو۔ جب وہ معبود اور وکیل ہے تو تمام دنیا سے بے پرواہ ہو جانے میں فکر کس بات کی ہے؟ عبادت توکل دونوں اللہ کے لیے خاص کرنے کا حکم کئی مرتبہ آیا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هِجْرًا جَمِيلًا، اور اس پر صبر کرو جو وہ کہتے ہیں اور انہیں چھوڑ دیں خوبصورت طریقے سے۔ یعنی ایک اللہ کو اپنا سہارا بنانے اور ان کے معبودوں کو یکسر چھوڑنے، اور اس عمل کی دعوت و تبلیغ پر یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کہیں آپ صبر کریں، خواہ یہ آپ کو جھوٹا کہیں یا دیوانہ کہیں۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور چھوڑو مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو جو خوشحال ہیں، اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دو۔ یعنی جب تم اپنا وکیل بنا لیا ہے اللہ کو اور اپنا سب کچھ میرے سپرد کر دیا ہے، تو ان خوشحال جھٹلانے والوں کا معاملہ بھی مجھ پر چھوڑ دو۔ بلا شبہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور سخت بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے اور پہاڑ گڑائی ہوئی ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے۔ یعنی وہ عذاب اس دن ہوگا جس سخت زلزلے سے پہاڑ لرزا اٹھیں گے، پھر اس زلزلے کی شدت سے ان کی سختی اور ذرات کی باہمی بندش ختم ہو جائے گی اور وہ ٹھوس پہاڑ کی بجائے ریت کے ٹیلوں کی صورت میں بدل جائیں گے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِيدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، بلا شبہ ہم نے تمہاری طرف ایک پیغام پہنچانے والا بھیجا جو تم پر گواہی دینے والا ہے، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک پیغام بھیجا تھا۔ میری امت کے کچھ آدمی لائے جائیں گے اور انہیں بائیں طرف سے لے جایا جائے گا، تو میں کہوں گا اے میرے رب، یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کام کیا، یعنی کہ جو اب ہم کر رہے ہیں۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، سو فرعون نے اس پیغام پہنچانے والے کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے پکڑ لیا نہایت سخت پکڑنا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، پھر تم کیسے بچو گے اگر تم نے کفر کیا اس دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا، اس میں آسمان پھٹ جانے والا ہے، اس کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، یقیناً یہ ایک نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف سے اپنا رستہ بنا لے۔ یا ایھا المزمل ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوا فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ ھو خیرا واعظم اجرا واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ بلا شبہ تیرا رب جانتا ہے کہ تو رات کے 2/3 کے قریب اور اس کا نصف اور اس کا تیسرا حصہ قیام کرتا ہے، اور ان لوگوں کی ایک جماعت بھی جو تجھے تیرے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس دن کا اندازہ رکھتا ہے جس اس نے جان لیا کہ تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھو گے، سو اس نے تم پر مہربانی فرمائی تو قرآن میں سے جو تم پر میسر ہو بس وہی پڑھو۔ اس نے جان لیا کہ یقیناً تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے،
کچھ دوسرے زمین میں سفر کریں گے، اللہ کا فضل تلاش کریں گے، اور کچھ دوسرے اللہ کی راہ میں لڑیں گے۔ پس اس میں سے جو میسر ہو پڑھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو قرض دو، اچھا قرض دینا جو نیکی بھی تم پر جاننے کے لیے آگے بھیجو اور اللہ کے ہاں پاؤ گے، وہ بہتر اور ثواب ہے۔ اللہ سے بخشش مانگو، بلا شبہ اللہ بے حد بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سعد بن ہشام فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ مجھے رسول اللہ علیہ وسلم کے قیام کے متعلق بتائیں، تو انہوں نے فرمایا تم یا ایھا المزمل نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی شروع حصے میں ہی قیام اللیل فرض فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ 1 سال قیام کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا آخری حصہ 12 ماہ تک آسمان میں روک کے رکھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخری حصے میں تخفیف نازل فرمائی اور قیام اللیل فرض ہونے کے بعد نفل ہو گئے۔ پہلے قیام اللیل یعنی کہ تہجد پہلے فرض تھی، اس کے بعد نفل ہو گئے۔ سورۃ المزمل کے اول اور آخر کے نزول کے متعلق سند کے لحاظ سے یہی بات سب سے زیادہ صحیح ہے۔ ہمارے دور کے بعض لوگوں نے حضرت عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے صحیح قول کو چھوڑ کر ایک تابعی سعید بن جبیر کے قول کو زیادہ ترجیح دی ہے، اور یہ بیان کیا ہے کہ سورۃ المزمل کے آغاز کے مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ جو شخص 10 آیات کے ساتھ قیام کرے وہ غافلوں سے نہیں لکھا جاتا، جو 100 آیات کے ساتھ قیام کرے وہ قانتین عبادت گزاروں میں لکھا جاتا ہے، اور جو 1000 آیات کے ساتھ قیام کرے وہ بڑے خزانے والے میں لکھا جاتا ہے۔ اس آیت اور حدیث سے تخفیف کے باوجود کم از کم 10 آیات کے لیے قیام اللیل کی تاکید صاف ظاہر ہو رہی ہے۔